تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز قائم کرنے کے لیے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ اگر ہم اور آپ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تبھی ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ اگر ہم نماز کو نہیں پڑھیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے تو میرے دوستو کافر اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جبکہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت کے بعد اپنی بندگی یعنی اپنی توحید کے گرانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا کہ واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ میرے دوستو آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم خرافات میں پڑھ کر اللہ کا جو پیغام ہے ہم اس کو بھول گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کیا کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو۔ میرے دوستو لیکن انسان، ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں، گھر بار بنانے کے چکر میں، خوبصورت محلات بنانے کے چکر میں، گاڑی عمدہ سمدہ خریدنے کے چکر میں روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہم خیر کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو غزوہ تبوک کا موقع، جبکہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے دوستو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی سخت گرمی تھی، اتنا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ آسمان سے سورج نیچے آ چکا ہو، اتنی گرمی اور اتنی شدت تھی گرمی کی وجہ سے۔ میرے دوست اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلنا ہے جہاد کے لیے، جہاد میں نکلنا ہے۔ میرے دوستو غزوہ تبوک کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول اس وقت کہہ رہے ہیں کہ چلو جہاد کرنے کے لیے، جبکہ موسم جو کمانے اور دھندا پانی اکٹھا کرنے کا موقع ہوتا ہے، جبکہ کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھی۔ میرے دوست اس وقت چھوڑنے میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ چھوڑ کر چلے جہاد میں شامل ہو جائیں، لیکن میرے دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد میں جائیں گے تو ہمیں اس سے کیا ملے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ گے، جو غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد میں جائے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستو اتنا سننا تھا کہ سارے کے سارے لوگوں نے اپنے گھر جا کر سارا روپیہ جو ان کے پاس تھا، مال و دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اپنے گھر سے لے کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال لے رہے ہیں۔ میرے دوستو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں کس طرح سبقت کرنا چاہیے، کہ نیکی کے کام جہاں بھی ہو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تو میرے دوستو وہی چیزیں ہماری آخر میں کام آنے والی ہیں۔ تو میرے دوستو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھر سے جو روپیہ پیسہ لا کر جمع کرو گے، جو جہاد کرنے کے لیے نکلو گے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ میرے دوستو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، اتنا سننا تھا کہ اپنے گھروں کو دوڑتے ہوئے گئے اور جو ان کے پاس مال و دولت جو کچھ تھا، غلہ روپیہ پیسہ سب لا کر مسجد نبوی کے اندر رکھ دیا، سب لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے دوستو انہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد جو گھر کا آدھا سامان ہوتا ہے، آدھا سامان کو اکٹھا کر کے اس کو جمع کر کے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور آدھا جو مال ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ میرے دوستو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر کا سارا سامان لے کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدھا سامان لے کر آیا ہوں اور آدھا سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کر آیا ہوں، بلکہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں، صرف اللہ اس کے رسول کا نام گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور ساری چیزیں اٹھا کر لے آیا ہوں۔ میرے دوستو یہاں دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں سب